ڈاکٹر صاحب ہمارے اسٹوڈیو میں ہیں. سر السلام علیکم. وعلیکم السلام یاسر صاحب. ہمارے پاس ایک لمبی فہرست ہے کومنٹ سیکشن میں جو لوگ یہ چاہتے تھے کہ آپ ہمارے پوڈ کاسٹ پہ آئیں, اور اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ میں نے ماضی میں 2 موضوعات کور کیے, ایک آؤٹ آف باڈی ایکسپیرینس کا اور ایک ٹائم ٹریول کا. انہی موضوعات کو لوگ چاہ رہے تھے کہ سفیان صاحب سے ڈسکس کریں. تو آج جو ہماری گفتگو رہے گی وہ انہی موضوعات کے درمیان رہے گی انشاءاللہ. تو تھوڑا سا میں یہ چاہوں گا کہ جو لوگ آپ کو پہلی دفعہ دیکھ رہے ہیں ان کے لیے آپ کا تعارف کیا ہے وہ کر دیں. بہت مہربانی یاسر صاحب آپ کا انٹرو دینے کے لیے. میرا نام جیسے آپ نے کہا ڈاکٹر محمد سفیان ہے. میرا تعلق صوابی سے ہے. صوابی میں ایک گاؤں ہے, مرغوز سے میرا تعلق ہے. میں یونیورسٹی آف صوابی میں جاب کر رہا ہوں کرنٹلی ایز این اسسٹنٹ پروفیسر, اور اس کے ساتھ ساتھ HOD بھی ہوں ون آف دا ڈپارٹمنٹ. میرا 2018 میں مجھے بڑا شوق تھا قرآن کریم کو سمجھنے کا, کیونکہ مجھے لگتا تھا یہ اللہ تعالیٰ کی ڈائریکٹ ورڈز ہیں, آئے ہوئے ہیں, اس میں بڑے راز ہوں گے. پر میں زندگی اتنی تیزی سے بھاگ رہی تھی کہ میں وقت نہیں دے پا رہا تھا اسے. دوسرا, میں آپ کو لٹرلی بتا رہا ہوں, میں جب آسمان کو دیکھتا تھا تو مجھے کچھ ہوتا تھا, یعنی کچھ بہت ہی عجیب فیلنگ, جیسے کوئی چیز آپ کو کھینچ رہی ہو, اور یہ ابھی تک میرے ساتھ ہوتا ہے. تو میں ان دونوں چیزوں کو سمجھنا چاہ رہا تھا, پر یہ زندگی اتنی تیز بھاگ رہی تھی کہ میں فوکس نہیں کر پا رہا تھا. کووڈ جب آیا تو یونیورسٹیز بند ہوئی, ٹائم ملا, میں بیٹھا. اس کی ایک اپنی اسٹوری ہے, وہ میں ابھی نہیں سنانا چاہوں گا, ڈیٹیل ہے. پر میں نے فوکس کرنا شروع کیا, میں نے غور و فکر شروع کیا, قرآن کریم کو سمجھنے کی کوشش کی, اور جیسے جیسے سمجھتا گیا تو کائنات کو بھی سمجھتا گیا, ساتھ ساتھ اپنے آپ کو بھی سمجھتا گیا. تو اپنی اصلیت, کائنات کی اصلیت, وہ تمام شاخیں آہستہ آہستہ کھلتی گئی. اور میں کہتا ہوں کہ میں ہمیشہ اپنے آپ کو اسٹوڈنٹ کہتا ہوں اس کا, قرآن کریم کا بھی, کائنات کا بھی, فطرت کا بھی. اور اس کو پڑھ رہا ہوں, شاید کچھ پرسنٹیج پڑھ چکا ہوں, پر زیادہ تر ابھی بھی رہتا ہے. اچھا, پچھلے دنوں میری نظر سے آپ کی ایک ویڈیو گزری, جس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد میں بہت متاثر بھی ہوا. وہ کیونکہ ایک ڈفرینٹ کانسیپٹ تھا آؤٹ آف باڈی ایکسپیرینس کا. تو کیا واقعی روح اپنے مادی جسم سے نکلتی ہے اور سفر کرتی ہے؟ آپ نے کیا پڑھا ہے, کیا سمجھا ہے اس کے بارے میں, اور یہ آؤٹ آف باڈی ایکسپیرینس ہے کیا؟ یہ پہلے مقدمہ لوگوں کے سامنے رکھتے ہیں اور پھر اس کو ایکسپینڈ کرتے جائیں گے. یہ بہت انٹرسٹنگ ایریا ہے, کنٹروورشل بھی ہے, انٹرسٹنگ بھی ہے. دیکھیں, میں نے کیوں اسٹڈی کیا ایسے. میری اکثر ڈیبیٹس ہوتی ہیں ایتھیسٹ کے ساتھ. ایتھیسٹ بلیو کرتے ہیں کہ ہم اسی مٹی سے بن گئے اور اسی مٹی میں مل جائیں گے, ہماری اور کوئی حیثیت نہیں ہے. جبکہ آپ اگر دوسری سائڈ پر قرآن کریم کا مقدمہ دیکھیں تو ہماری اصل جو ہے وہ ہماری روح ہے, ہمارے اندر ایک اور چیز ہے. دیدن دگر آموش شنیدن دگر آموش, دم چیست پیامست شنیدی نہ شنیدی, در خاک تو یک جلوائے آمست نہ دیدی دیدن دگر آموش. ہمارے اندر کچھ خاص جلوہ ہے, وہ ایک سول ہے. تو جب وہ یہ ہمیشہ کہتے تھے کہ ہمارے پاس تو پورا پروف ہے, ایوولوشن سے یہاں تک دیکھ لیں, ہم تو مٹی سے بنے ہیں, بس یہیں پہ ختم ہو جائیں گے, ہماری اور کوئی ریالٹی نہیں ہے. تو تب میں نے اسے پڑھنا شروع کیا. مجھے پتہ چلا کہ ہم سب بالکل سیل سے بنے ہیں, سیلز مالیکیول سے بنے, مالیکیولز ایٹم سے بنے ہیں, اور ایٹم لیونگ بینگ نہیں ہے, تو لائف کہاں سے آئی. دوسرا, جو ہمارے پاس کانشیسنس لیول ہے, آپ کو یہ پتہ ہوگا کہ ہیومن کانشیسنس لیول جو 3 لیولز ہیں وہ ہائیسٹ لیول آف کانشیسنس لیول ہے. اس کا اوریجن سائنس ابھی تک ایکسپلین نہیں کر پائی, یہ کہاں سے. اسے ڈیوڈ چامرس جو ہے وہ ہارٹ پرابلم آف کانشیسنس بھی کہتے ہیں. تو یہاں سے میرا شروع ہوا سمجھنا کہ ہاں, سائنس خود بھی کہتی ہے کہ باڈی ایک الگ چیز ہے, وہ اسے کانشیسنس کہتے ہیں, وہ ایک الگ چیز ہے. اور جب میں نے اسے سمجھنا شروع کیا تو مجھے پتہ چلا کہ ہماری باڈی تو ایسے ہے جیسے ایسٹروناٹ کسی اور پلانٹ پر جاتا ہے اور وہ سوٹ پہنتا ہے ایسٹروناٹ والا, نیچے اس کی ریئلٹی الگ ہوتی ہے. تو ہم بھی ایسے ہی ہیں, ہماری یہ باڈی جو ہے یہ الگ ہے, اور جو ہماری سول ہے وہ الگ ہے, اور یہ دونوں چیزیں موت کے ٹائم الگ ہو جاتی ہیں. پر ایک انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ قرآن کریم یہ ہنٹ بھی دیتا ہے کہ موت سے پہلے بھی یہ الگ ہو سکتی ہے. ایک آیت میں اس کی طرف ریفرنس ہے کہ نیند کے ٹائم بھی یہ الگ ہو جاتی ہیں یہ دونوں چیزیں. تو یہاں سے میرا انٹرسٹ پیدا ہوا آؤٹ آف باڈی ایکسپیرینس پہ. تو جیسے آپ نے پوچھا, بالکل سائنس بھی کہتی ہے, قرآن کریم بھی کہتا ہے کہ یہ دونوں الگ چیزیں ہیں. لیکن نیند کے وقت تو روح کا جسم سے الگ ہو جانا
تو ایک فطری چیز ہے، لیکن بہت سارے لوگ تو یہ کلیم کرتے ہیں کہ ہم اس کو ڈیلیبریٹلی کر لیتے ہیں، تو یہ بھی ممکن ہے؟ ہاں، اب یہاں بڑا انٹرسٹنگ پوائنٹ ہے. یہ جو ڈیلیبریٹ والی بات ہے قرآن کریم میں مینشن نہیں ہے، پر یہ ایسا ایریا ہے جس پہ میں نے ایک ویڈیو بنائی تھی، جیسے آپ نے کہا آپ نے دیکھی، بہت سارے لوگوں نے دیکھی، اور پھر بہت سارے لوگوں نے مجھ سے اپنے ایکسپیرینسز شیئر کیے. اس میں ایسے ایسے ایکسپیرینسز بھی تھے جو بڑے اتھینٹک لگ رہے تھے. چونکہ میں خود نہیں ایکسپیرینس کر سکا تو میں 100% سرٹینٹی سے نہیں، پر میں ایسے کافی لوگوں سے ملا. جیسے ایک شخص تھے پنجاب کے، وہ بالکل ان پڑھ تھے، انہیں کچھ نہیں پڑھا، اور وہ مجھے ریگولر کالز کرتے رہتے تھے. میرا نمبر پہلے مانگا کہ بہت بڑا مسئلہ ہے، میں نے نمبر شیئر کیا تو ریگولر کال کرتے تھے. انہوں نے مجھے کہا کہ وہ اپنے جسم سے نکل سکتے ہیں مرضی سے، اور وہ کائنات میں گھومتے ہیں. انہوں نے بڑا اچھا سوال پوچھا مجھ سے. انہوں نے مجھے کہا کہ، اور وہ بالکل ان پڑھ ہیں، میری ان سے بات ہوئی تو وہ کہتے ہیں کہ میں اپنے وجود سے نکل کر جو ہمارے یہ گلیکسی ہے اس کے درمیان میں کوئی بلیک ہول ہے، میں وہاں پہنچ جاتا ہوں، وہاں سے آگے میں نہیں جا سکتا. تو میں آپ کو کالز اس لیے کر رہا ہوں کہ مجھے راستہ بتاؤ، تمہیں کائنات کے راستے پتہ ہیں، مجھے راستہ بتاؤ کہ میں کہاں سے جاؤں. تو میرے لیے وہ بڑا ایک یونیک ایکسپیرینس تھا. پھر ایسے ہی ایک بہت ینگ لڑکا، اسپورٹس مین. اچھا یہاں پہ رکیں، انہیں یہ خیال کیوں آیا کہ اس کے آگے کا راستہ جو ہے وہ آپ کو پتہ ہوگا؟ کیونکہ اگر میری ایک سیریز ہے غور و فکر، اگر آپ وہ دیکھیں تو میں کائنات کو بہت زیادہ ڈسکس کرتا ہوں، میں بلیک ہولز کو بہت زیادہ ڈسکس کرتا ہوں، میں آربیٹل موشن کو ڈسکس کرتا ہوں، میں گلیکسیز کو، یونیورس کو، کتنی بڑی ہے یونیورس، اس کو بہت ڈیٹیل میں ڈسکس کرتا ہوں. تو شاید انہیں اس سے آئیڈیا ہو گیا ہو کہ ان سے کائنات کے راستے پتہ ہیں کہ اس ہماری گلیکسی سے کیسے نکلا جا سکتا ہے. وہ کہہ رہا تھا کہ میں یہاں گھوم لیتا ہوں، مجھے باہر نکلنا ہے، مجھے باہر. اس کا مجھ سے صرف یہی ایک تقاضا تھا کہ مجھے راستہ بتاؤ. اس کا نام بھی میں بھول گیا ہوں، میں نے موبائل میں سیو کیا ہوا ہے ٹریولر کے نام سے، کہ مطلب وہ گھومتا رہتا ہے تو میں نے ٹریولر رکھ دیا. اور وہ مجھے کچھ نہیں مانگ رہا تھا، اس کی مجھ سے کچھ ڈیمانڈ نہیں تھی، نہ یہ کہ مجھے ویڈیو پہ لے کے آؤ، نہ کوئی اور. مجھے راستہ بتاؤ، میں یہاں سے کیسے باہر نکلوں، بس یہی وہ ڈیمانڈ کرتا تھا. اور شاید اسی وجہ سے، کیونکہ میں اس پر ویڈیوز بناتا ہوں، تو اسے لگا کہ اسے یہ راستہ معلوم ہوگا. اچھا، تو ابھی آپ نے یہ تو ایک کسی شخص کے بارے میں بتایا، تو یقیناً آپ کو بہت سارے لوگ جو ہے وہ ملتے ہوں گے اور وہ اپنے تجربات شیئر کرتے ہوں گے. تو ان تمام لوگوں، میں بیسکلی یہ فاؤنڈیشن بنانا چاہ رہا ہوں، اس کے آگے ہم یہ ڈسکشن اوپن کریں گے کہ ان تمام لوگوں کے جو تجربات ہیں وہ ایک جیسے ہوتے ہیں. مطلب جب آپ سے یہ ڈسکس کرتے ہیں، ایک بندے نے اوبی کیا، وہ کہتے ہیں میری روح جو ہے وہ سفر کر کے آئی ہے، یا یہ ان تمام کے تجربات اور مشاہدات فرق ہوتے ہیں؟ میں نے جتنے لوگوں کو سنا ہے، کسی حد تک سملیرٹی ہے اس میں. اور وہ سملیرٹی ایسی ہے کہ وہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم اپنے جسم سے نکل جاتے ہیں اور اپنے جسم کو دیکھ رہے ہوتے ہیں نیچے، اور ہم لوگ کائنات میں پھر گھومتے ہیں. کائنات سے مطلب وہ آسمانوں میں چلے جاتے ہیں اور گھوم سکتے ہیں. یہ ان کا کہنا ہے. ایک شخص نے بیان کیا، وہ پشاور یونیورسٹی سے گریجویٹ ہے، بالکل ینگ لڑکا ہے، اسپورٹس مین ہے، بہت اچھی کرکٹ کھیلتا ہے، اور اس کا کوئی ایسے ریلیجیس ایفیلیشن بھی نہیں، اور بھی کچھ نہیں. اس نے مجھے بیان کیا کہ میں مسجد میں سجدہ کر رہا ہوں اور میں اپنے آپ کو سجدہ کرتے ہوئے دیکھ رہا ہوں. یہ اس کا بیان ہے، مجھے اس نے بیان کیا. پھر اس نے بیان کیا کہ میں ہر رات نکل سکتا ہوں، میں گھومتا ہوں. پھر اس نے جو ایکسپیرینسز بیان کیے وہ میں ڈیٹیل میں نہیں بیان کرنا چاہوں گا، پر وہ بڑے انٹرسٹنگ ایکسپیرینسز تھے ان کے. اگین میں ایک چیز پر زور دینا چاہوں گا، مجھے جو رسپانسز آئے اس ویڈیو کے بعد وہ دو قسم کے تھے. کچھ لوگوں نے کہا، جیسے فرحان بھائی ہیں، سعودی عرب میں ہوتے ہیں، مجھے اکثر مشورہ دیتے ہیں، وہ کافی، انہوں نے کہا کہ یہ ایک ڈیمونک چیز ہے، یہ ہوتی ہے، پر یہ ہیومن جن نیکسس کی وجہ سے ہوتی ہے. یہ آپ نہیں ہوتے، یہ جنات آپ کو ایک فیل ایسے کراتے ہیں، کیونکہ وہ گھومتے ہیں تو وہ آپ کو یہ امپریشن دے رہے ہوتے ہیں کہ آپ گھوم رہے ہیں. تو ان کے خیال میں یہ ایک ڈیمونک چیز ہے. پر دوسری سائڈ پہ بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ نہیں، یہ ایک اسپریچول چیز ہے. جب آپ اپنے سول سے زیادہ کنیکٹڈ ہوتے ہیں تو آپ یہ کام کر سکتے ہیں. تو میں پھر کہوں گا کہ میرے انٹینشن اس میں سے ان دونوں کے علاوہ یہ تھا، یہ پروف کرنا کہ ہم صرف میٹیریل نہیں ہیں، ہمارے ساتھ کوئی اور چیز بھی ہے. تو آپ نے جب یہ اس کے اوپر غور و فکر کی سیریز میں بھی جب ویڈیو بنائی، تو پھر
کہیں آپ کو قرآن پاک سے اس کے کوئی ثبوت ملتے ہیں یا ہمارے مذہب میں کہیں احادیث سے کہیں سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ کیا انسان واقعی، ایک تو چلیں آپ نے یہ جو بتایا شاید موت صغرا کہتے ہیں اس کو، جو ہم سو جاتے ہیں اور ہماری روح پرواز کر جاتی ہے، اس کو بھی ابھی ہم ڈسکس کریں گے. ادر دین دس، یہ جو ابھی جس کا بھی ہم ذکر کر رہے ہیں آؤٹ آف باڈی ایکسپیرینس کا، یا قرآن نے کہیں یہ بتایا ہو کہ یہ ایک انسان کر سکتا ہے یا اس کو اجازت ہے؟ نہیں. اب میری جتنی نالج ہے اور وہ لمیٹڈ ہو سکتی ہے، قرآن کریم میں ایسا ڈائریکٹ ریفرنس کہ آپ یہ کر سکتے ہیں یا آپ اسے ٹرائی کریں یا کسی نے کیا ہے جسے بیان کیا ہے ڈائریکٹلی، میرے خیال میں قرآن کریم میں اس کا کوئی مینشن نہیں ہے. اور میرے خیال میں حدیث کی نالج میری لمیٹڈ ہوگی، پر مجھے اس میں بھی معلوم نہیں ہے کہ ایسا ہو. کچھ لوگ اسے لنک کرتے ہیں، کیونکہ آپ کو یہ بھی پتہ ہوگا کہ معراج کے واقعے کے بارے میں دو قسم کے گروپس ہیں. ایک کہتے ہیں کہ پوری باڈی کے ساتھ گئے تھے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کچھ کہتے ہیں کہ نہیں، ایز اے روح گئے تھے، ان کی روح گئی تھی. صحیح. تو وہ کہتے ہیں کہ ہاں یہاں پہ یہ او بی ہوا ہے. جو دوسرا گروپ ہے جو کہتا ہے کہ ایز اے سول گئے تھے وہ، تو وہ کہتے ہیں کہ نہیں، ان کی باڈی یہاں پہ تھی اور ان کی سول جو ہے وہ یہ سب کچھ گھوم کے آئی تھی. پر اگین اس میں ڈفرینس آف اوپینین ہے، اس میں اسٹیبلش فیکٹ نہیں ہے دونوں. یا اچھا، میں ذاتی طور پہ بھی بہت سے لوگوں کے ہمارے کومنٹ سیکشن میں میسنجر پہ میسیجز آتے ہیں کہ ہم ایسے تجربات یا مشاہدات کرتے ہیں، تو میرے ذہن میں تو اس سے علیحدہ سے ایک کوشچن آتا ہے کہ ایسا کیوں کرنا چاہتے ہیں یا یہ ایسا کیوں کرتے ہوں گے. یہ ایک پرتجسس سوال ہے. آپ کے ذہن میں کبھی یہ سوال نہیں آیا کہ یہ کیوں کرنا چاہتے ہیں؟ یہ بالکل میرے ذہن میں آیا ہے، بلکہ میرے لیے اگر یہ ہو سکے تو میرا تو اس سے ایک بہت بڑا مسئلہ حل ہو جائے گا. میرا ایک خواب ہے اور وہ میں بڑا پبلکلی بیان کر چکا ہوں کہ میں اللہ کی اس کائنات میں گھومنا چاہتا ہوں. میں بلیک ہولز کے قریب بھی جانا چاہتا ہوں، میں پلانٹس بھی دیکھنا چاہتا ہوں، میں اس گیلیکسی سے باہر بھی جانا چاہتا ہوں. آپ کو یہ پتہ ہوگا کہ ہماری یہ پوری کائنات 93 بلین لائٹ ایئرس پہ پھیلی ہوئی ہے، اور ابھی تک انسان جو ہے وہ میرے خیال میں 1 لائٹ سیکنڈ کا ڈسٹینس ٹریول کر چکا ہے فزیکلی، جا سے 1 لائٹ سیکنڈ کا. تو یعنی یہ تو مجھے پتہ ہے کہ اپنی 60 70 80 سال کی عمر میں ہم لوگ اس کائنات کا 0.00001% بھی نہیں دیکھ سکتے. جو اتنی خوبصورت کائنات ہے، جو انتہائی خوبصورت نشانیوں سے بھری ہوئی ہے، تو اس کا اگر کوئی ایک یوز ہو سکتا ہے تو یہی شاید یوز ہو کہ انسان جو ہے وہ یہ سارا کچھ دیکھ سکے. پر اگین میرے لیے جو سب سے ابھی کرنٹلی بیسٹ یوز ہے وہ یہ ہے کہ لوگوں کو یہ سمجھانا کہ ہاں ہماری باڈی الگ ہے، اس کے علاوہ ایک کانشیسنیس ہو سکتی ہے، اور وہ صرف قرآن کریم سے نہیں ہے، اس میں پھر بہت ساری سائنٹیفک ریسرچ بھی آ جاتی ہیں اس کے سپورٹ میں. تو ڈریمز کو آپ کیسے لیتے ہیں کہ جو ہمیں خواب آتے ہیں، اس کے بارے میں آپ کا خیال ہے کہ یہ اس کا کیا ہمارے جسم سے کیا تعلق ہے؟ کیا یہ حقیقت پہ مبنی ہوتے ہیں؟ کیا اس وقت روح واقعی کہیں گئی ہوئی ہوتی ہے یا کانشیس ہمارا کہیں پہ موجود ہوتا ہے؟ اچھا، اس کے بارے میں میرے 3 اوپینین ہیں خواب کے بارے میں. مجھے لگتا ہے ایک ایسے خواب ہوتے ہیں جو آپ کو ڈیلی چیزیں ایکسپیرینس کرتے ہیں، کسی مسئلے میں پھنسے ہوئے ہیں، کوئی کام ہے وہ سوچ رہے ہیں، اس سے ریلیٹڈ ڈریم ہوتے ہیں. وہ کوئی معنی نہیں رکھتے، وہ آپ کے ڈیلی اس کے ریپیٹ ہو رہے ہوتے ہیں اس کے. دوسرے میرے خیال میں خواب جو ہے وہ میڈیم آف کمیونیکیشن بھی ہیں. اسپریچول ڈریمز بھی ہو سکتے ہیں، آپ کو میسج کمیونیکیٹ ہو سکتا ہے، اور اس کا پروف ہمیں قرآن کریم سے ملتا ہے. حضرت یوسف علیہ السلام کا خواب تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ انہیں کمیونیکیٹ ہوا تھا. اور میرے خیال میں ڈیمونک خواب بھی ہو سکتے ہیں، وہ بھی آپ کو اپروچ کر سکتے ہیں. میں آپ کو ایک بڑی انٹرسٹنگ بات بتاتا ہوں، اور یہ میرا خیال ہے، غلط سچ دونوں ہو سکتا ہے. آپ کی باڈی جو ہے نا، یہ ایک اسپیس سوٹ ہے. اچھا. تو یہ آپ بھی پہن سکتے ہیں اور کوئی اور بھی اسے پہن سکتا ہے اگر چاہے تو. جس ٹائم آپ اس میں اویلیبل نہ ہو، آپ کی کانشیسنیس اس سے باہر ہو یا ایک ان بٹوین سٹیج میں ہو، تو شاید کسی حد تک، ناٹ کمپلیٹلی، وہ اس کا حصہ بن سکتا ہے کسی حد تک. تو آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ اس وقت جب آپ کی اپنی سول آپ کی باڈی میں نہیں ہے، یا ہے یا نہیں ہے، سوتے وقت کی بات. میں اگر ایک چیز اس میں ایڈ کر دوں، ایک چیز پھر اس کے بعد، ہمارے مائنڈ ڈفرینٹ فریکوینسیز پر آپریٹ کرتا ہے. بہت لو تب ہوتی ہے جب ہمیں نیند آنے والی ہوتی ہے، اور ہم نیند
اور جاگنے کے درمیان ہوتے ہیں. ایک یہ اسٹیٹ ہے. دوسرا اسٹیٹ نارمل ہے جو ہم ابھی ہیں. تیسرا وہ ہے جب آپ بہت زیادہ غصہ ہوتے ہیں یا بہت زیادہ خوش ہوتے ہیں, بہت ہائی ایموشنل لیول پہ ہوتے ہیں. تو یہ جو دو اوپر اور نیچے والے لیول ہیں, اس میں آپ کا شاید اپنے اس سوٹ پہ کنٹرول تھوڑا سا کمزور ہو سکتا ہے. فل نہیں جاتا کبھی بھی, تھوڑا ویک ہو سکتا ہے. بٹ اگین اٹس این ایزمپشن کرنٹلی, ہارڈ فیکٹ نہیں ہے یہ. تو اسی ایگزمپشن میں اگر ہم یہ ایڈ کر لیں کہ جب انسان, ابھی ہماری ڈسکشن پتہ نہیں کسی اور طرف چلی جائے گی, موضوع ہمارا کچھ اور ہے, تو جب انسان جو ہے وہ رات کو سو رہا ہوتا ہے تو اس کو بیڈ ڈریمز آئے ہیں, ٹھیک ہے, تو اس وقت کوئی نگیٹو انرجی جو ہے وہ ریپلیس کر لیتی ہو اس باڈی کو ایمپٹی دیکھتے ہوئے. اچھا, فار دا سیک آف ڈسکشن, مطلب آپ میرا سوال سمجھیں. میں آپ کی بات بالکل سمجھ گیا ہوں. دیکھیں, میرا ایک اسلوب ہے, ایک طریقہ ہے, اور میں کوشش کرتا ہوں لوگوں کو دونوں سائڈ آف سٹوری بتاؤں. ٹھیک ہے, قرآن کریم کیا کہتا ہے, اسلام کیا کہتا ہے, سائنس کیا کہتا ہے. صحیح. اب مجھے پتہ ہے کہ ہماری ڈسکشن دوسری طرف ڈائیورٹ ہو رہی ہے, چونکہ یہ کویسچن ایسا ہے. آپ کبھی نیل ڈیگراس ٹائسن کی 4 ڈائمینشن بینگ کی ڈسکشن سنیے گا کہ وہ 4 ڈائمینشن بینگ کے کیا کریکٹرسٹکس بیان کرتے ہیں. ہم 3 ڈائمینشن بینگ, 3 ڈائمینشن ہے, وہ 4 ڈائمینشن بینگ کو ایکسپلین کرتے ہیں. اور وہ اس کی جو ایکسپلینیشن دیتے ہیں نا, وہ آپ سنیں گے تو آپ بڑے حیران رہ جائیں گے. وہ کہتے ہیں کہ 4 ڈائمینشن بینگ آپ کو وہاں سے دیکھ سکتے ہیں جہاں سے آپ انہیں نہیں دیکھ سکتے. یہ اس کی ایگزیکٹ اسٹیٹمنٹ ہے, اور یہ اسٹیٹمنٹ آپ نے کہیں پڑھی ہوگی ضرور. یہ قرآن کریم کی ایگزیکٹ آیت ہے. شیاطین تمہیں وہاں سے دیکھتے ہیں جہاں سے تم انہیں نہیں دیکھ سکتے. اور یہ نیل ڈیگراس ٹائسن جو فزسسٹ ہیں, جو بڑے ویل نون ہیں اس فیلڈ میں, وہ 4 ڈائمینشن بینگ کو ایکسپلین کرتے ہیں. تو وہ کہتے ہیں وہ تمہیں وہاں سے دیکھتے ہیں جہاں سے تم انہیں نہیں دیکھ سکتے. اور وہ ایک اور بات کرتے ہیں, وہ آپ کے باڈی کے اندر داخل ہو کے آپ کے اندر سرجری کر سکتے ہیں, اور بغیر کٹ لگائے باہر آ سکتے ہیں, اور بغیر کٹ لگائے اندر داخل ہو سکتے ہیں. یہ ہے نیل ڈیگراس ٹائسن, یوٹیوب پہ بھی پڑا ہوا ہے, آپ ان کو دیکھ لیجیے گا. وہ نہ مسلمان ہیں, نہ وہ ان چیزوں پر بلیو کرتے ہیں, پر وہ کہتے ہیں اگر 4 ڈائمینشن تھیوریٹیکلی ہیں تو یہ اس کی پراپرٹیز ہیں. تو وہ یہاں سے غائب ہو کے یہاں چلے جائیں گے. اچھا, ویسے آپ کہ میں نے بہت ساری ڈبیٹس جو ہیں وہ دیکھی ہیں, ڈسکشن میں ویسے انہیں کہتا ہوں اویس اقبال کے ساتھ, تو وہ آپ کا سب سے مزیدار بات یہ ہے کہ بڑے ہمبل طریقے سے جو ہے وہ سفیان بھائی جو ہے وہ گفتگو کرتے ہیں, اور بڑا مزہ آتا ہے سن کے, سیکھنے کو بہت کچھ مل رہا ہوتا ہے. اور مجھے لگتا ہے کہ یہی اسلوب ہونے چاہیے باقی لوگوں کے بھی. اینی ویز, تو ایک نان بلیور جو ہے, ابھی تو ہم جتنی ڈسکشن کر کے آئے ہیں یہ تو بلیورز کی ڈسکشن ہے کہ ایسا ہوتا ہے, کیونکہ کہیں آپ نے اسلام کا ریفرنس دیا, مذہب اس کے بارے میں کیا کہہ رہا ہے, قرآن میں بھی اس کی ایک آیت موجود ہے. لیکن ایک نان بلیور کے لیے تو یہ سب فکشن ہے نا, ایسا ہی ہے. تو اگر اس کو آپ کو یہ سمجھانا پڑے یہ چیز, تو وہ کیسے دیکھ رہا ہوتا ہے اس کو, کہ وہ سائنس کے نقطہ نظر سے دیکھ رہا ہوتا ہے یہ کہ باڈی سے وہ روح چلی گئی, وہ تو کہتا روح ہے ہی نہیں, ٹھیک ہے, تو وہ کیا سوچتا ہے؟ دیکھیں, یہ آپ نے بڑا اچھا سوال پوچھا ہے, اور میں نے جیسے کہا میرا تو اسلوب یہی ہے کہ میں دونوں سائڈ بیان کرتا ہوں, تبھی تاکہ انسان اسے سمجھ سکے, کوئی بھی انسان صرف مسلمان نہیں. 1-2 ٹرمز ہیں جیسے آپ کو یہ جو آؤٹ آف باڈی ایکسپیرینس ہے نا, یہ بھی ہمارا ٹرم نہیں ہے, وہ نان مسلمز نے یا انہوں نے ایجاد کیا ہے. CIA کے کچھ ڈاکومنٹس ڈی کلاسیفائی ہوئے ہیں ارلی 2000 میں. انہوں نے ایک پروسیس سٹارٹ کیا تھا, اس پروسیس کو کہتے ہیں دی گیٹ وے پروسیس. دی گیٹ وے پروسیس ان سمپل ورڈس کیا تھا, وہ ایک لمبی کہانی ہے پر میں اسے بڑا بریف. دی گیٹ وے پروسیس یہ ہے کہ انہوں نے کچھ ایسے لوگوں کو ٹرین کرنا شروع کر دیا تھا جو اپنی باڈی کو چھوڑ کر باہر نکل سکتے تھے, دنیا میں کہیں گھوم سکتے تھے, اور کائنات میں گھوم سکتے تھے. تو یہاں تک ہے, اور وہ ان ڈاکومنٹس میں موجود ہیں کہ انہوں نے رشین بیسس کو بھی اس سے ایکسپلور کیا تھا. CIA کی گیٹ وے پروسیس کے مطابق وہ کہتے ہیں کہ ایک خاص میتھڈ کے ذریعے, کچھ خاص
केमिकल से या कुछ ख़ास फ्रीक्वेंसी से माइंड को स्टेट में लाया जा सकता है जिसमें आप अपनी बॉडी से बाहर निकल जाते हैं. और निकलता क्या है? आपकी कॉन्शियसनेस. ये जो एहसास है ना, मैं अभी देखें, आप सेल से बने, और साइंस कहती है कि हर 7 साल बाद आपकी बॉडी का हर एक सेल जो है वो मर जाता है और नया सेल बन जाता है. तो होना तो ये चाहिए था कि 7 साल बाद आपको अपना आप भूल जाता, पर ये आपके अंदर कुछ मैं महसूस रहता है. मैं वो क्या है? तो ये गेटवे प्रोसेस में वो जो मैं है, वो जो एहसास है, वो जो देख रहा है हर तरफ, इस बॉडी को तो मैं एज अ सूट इस्तेमाल कर रहा हूँ, पर वो जो एहसास है वो निकल आता है उससे और वो घूमता है. इस चीज़ को उनके डॉक्यूमेंट्स पड़े हुए हैं CIA के. तो अगर कोई सबसे पहले चैलेंज करेगा तो मुझे नहीं करेगा, सबसे पहले CIA को चैलेंज करेगा. दूसरी बात, रॉबर्ट लांजा हैं, डॉक्टर रॉबर्ट लांजा, उन्होंने एक बुक लिखी है बायोसेंट्रिज्म, बड़ी मशहूर बुक है. डॉक्टर रॉबर्ट लांजा भी काफ़ी मशहूर हैं. वो उस बुक में लिखते हैं कि जब आप मर जाते हैं तो आपकी कॉन्शियसनेस, ये एहसास कि मैं हूँ, ये ज़िंदा रहता है. और वो कहते हैं वो किसी और यूनिवर्स में या किसी और डायमेंशन में शिफ्ट हो जाता है. मैं अगर सही प्रोनाउंस कर रहा हूँ, डॉक्टर एग्नोर हैं, USA के न्यूरोसर्जन हैं. वो कहते हैं कि मोर देन 500 ब्रेन सर्जरीज वो कर चुके हैं. वो कहते हैं कि जो एंड रिज़ल्ट मैं पहुँचा हूँ, इंसान की जो ये कॉन्शियसनेस है, ये जो मैं है, ये एक अलग चीज़ है बॉडी से. बॉडी एक अलग चीज़ है, ये एक अलग चीज़ है. और एक चीज़ जो मैंने अर्ली एक्सप्लेन की, डेविड चामर्स कहते हैं, इसे कहते हैं द हार्ट प्रॉब्लम ऑफ कॉन्शियसनेस. ये एहसास जो मैं हूँ, ये कोई अलग चीज़ है, ये ब्रेन में बनती नहीं है. ब्रेन तो न्यूरॉन्स हैं, वेट न्यूरॉन्स हैं, वो ये एहसास, ये फीलिंग नहीं पैदा कर सकते. ये कहीं और से आई है, ये कोई और चीज़ है. साइंस अब तक कॉन्शियसनेस का एग्जैक्ट ओरिजिन नहीं ढूंढ पाया कि ये कहाँ पे है, ये कहाँ से आ रही है, उनको नहीं पता. तो ये तमाम चीज़ें पॉइंट आउट करती हैं कि कोई और चीज़ है इस मटेरियल बॉडी के अलावा जो हम में एग्जिस्ट करती है और जो मरने के बाद भी ज़िंदा रह सकती है. और उस और चीज़ को मज़हब क्या नाम दे रहे हैं? ये मेरी अंडरस्टैंडिंग है. मैं कहता हूँ कि ये सोल जो है, रूह, कॉन्शियसनेस या उसका एक बाय प्रोडक्ट है, शायद पूरा ना हो, उसका एक प्रोडक्ट हो. इसको ऐसे ले लें, मैं एक एग्जांपल दे देता हूँ आपको. ये लाइट लगी हुई है, ठीक है? तो ये लाइट के जितने भी फिजिकल पार्ट्स हैं, ये बॉडी है. बिजली जो है, इलेक्ट्रिसिटी, वो सोल है. उस इलेक्ट्रिसिटी जब इस बॉडी से मिलती है तो इससे एक रोशनी बनती है, वो कॉन्शियसनेस है. तो इस पूरी चीज़ में इलेक्ट्रिसिटी मटेरियल नहीं है, वो लाइट मटेरियल नहीं है. फॉर ए सेक ऑफ एग्जाम्पल, वो बॉडी सिर्फ है. उस बॉडी से जो रोशनी आ रही है वो सोल की वजह से आ रही है. जब वो इलेक्ट्रिसिटी मुनक़ता हो गई तो रोशनी ग़ायब हो गई, पर इलेक्ट्रिसिटी अभी भी बाकी है कहीं पे. इसे मैं ऐसे एक्सप्लेन करता हूँ. तो कॉन्शियसनेस और सोल कनेक्टेड है. कॉन्शियसनेस फुल सोल है या नहीं है, ये अभी समथिंग दैट नीड्स फर्दर अंडरस्टैंडिंग. अच्छा सुफियान भाई, इसकी ना एक बड़ी नैरो साइड भी है, बहुत करीब हम अगर इसको ले आएँ, क्योंकि आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस के ऊपर तो एक हम ब्रॉडर साइड इसकी देख रहे हैं. नियर डेथ एक्सपीरियंस के ऊपर भी कुछ लोग बात करते हैं, ठीक है, कि उन्होंने आपने भी शायद वो वीडियोस कभी देखी हो. मेरा ऐसे लोगों से मेरी मुलाकात भी हुई जो कहते हैं कि हमें पता चल गया कि हम मर गए और डॉक्टर्स ने डिक्लेयर कर दिया, लेकिन हमने देख रहे थे कि हमारी रूह हमारी बॉडी को देख रही है. तो आपका क्या मुशाहिदा रहा है? ऐसे लोगों से कोई मुलाकात हुई है या आपने इसके बारे में पढ़ा हो? नियर डेथ एक्सपीरियंसेस को भी जब भी आप OB स्टडी करेंगे तो नियर डेथ एक्सपीरियंस उसका बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है. और जैसे आपने कहा कि वो लोग जो मुस्लिम नहीं हैं, जो ये बिलीवर नहीं हैं, उनके लिए नियर डेथ एक्सपीरियंस सबसे स्ट्रॉन्ग प्रूफ है. और वो कैसे? ये ऐसे नहीं है कि 10-12 लोग हैं जिनके साथ ये हुआ है, ये मिलियंस ऑफ लोग हैं जिनके साथ नियर डेथ एक्सपीरियंस हुए हैं, हो रहे हैं और होते रहेंगे. सिर्फ US में मिलियंस ऑफ लोगों के साथ नियर डेथ एक्सपीरियंस होता है. और नियर डेथ एक्सपीरियंस है क्या, इसको पहले समझें. मैंने इस पर एक पाम रेनल्ड्स हैं, एक सिंगर थी मेरे ख्याल में, उन्होंने बयान किया था पहले ये वाक़या कि मेरा ऑपरेशन हो रहा था और बड़ा क्रिटिकल ऑपरेशन था. और ऑपरेशन के टाइम एक मौका ऐसा आया
کہ میں اپنی باڈی سے اٹھ گئی چھت کے پاس, نیچے جو ٹولز وہ استعمال کر رہے تھے مجھ پر, جو باتیں وہ کر رہے تھے, اپنے آپ کو سب کو میں دیکھ رہی تھی. وہ باتیں مجھے یاد ہیں, وہ ٹولز مجھے یاد ہیں, اور اپنا آپ مجھے یاد ہے جو نیچے دیکھ رہا تھا. اور اس کے بعد میں اس باڈی میں واپس آ گئی. اب اس کے بعد جب وہ جاگی تو یہ تمام باتیں ایگزیکٹ ویسی تھی جو انہوں نے ڈسکشن کیے تھے, جو ٹولز استعمال کیے تھے, وہ ساری چیزیں تھیں جو اس نے ایکسپیرینس کی. پر یہ صرف پام رینلڈز نہیں ہیں, یہ ہمارے آس پاس کے لوگوں کے بھی ہیں. میرے ایک بڑے اچھے دوست ہیں, طارق صاحب ہیں, کینیڈا میں ہیں, جب انہوں نے یہ میری سیریز دیکھی, یہ خاص قسط, تو انہوں نے مجھے کال کی کہ ہمارے دوست ہیں, انہیں کڈنیز کا بہت زیادہ ایشو تھا, بہت زیادہ مسئلہ تھا, بہت تکلیف میں تھے وہ. تو کہتے ہیں کہ انہوں نے کہیں سے جو تھوڑا اللیگل سا آپریشن ہوتا ہے, کہتے ہیں کڈنی ٹرانسپلانٹ کے لیے کرتے ہیں, کہتے ہیں وہ پروسیس کرایا, تو ان لوگوں نے کوئی دھوکہ سا اسے دے دیا کو, اور وہ کڈنی نکال لیتے ہیں, کوئی آئی ڈونٹ نو کیا بھی جو بھی ہوا. پر اس درمیان وہ پھر بیان کرتے ہیں کہ جب مجھے اینستھیزیا دے دیا گیا اور یہ آپریشن سٹارٹ تھا, اور تو اس میں ایک لمحہ آیا کہ میں اپنی باڈی سے اٹھ گیا. اب یہ ایسے ہیں کہ مطلب یہ پام رنرز یا US کے نہیں ہیں, ہمارے اپنے مردان کے ہیں. اور مجھے انتہائی ریلیف ملا, ایک بہت ریلیف ملا, وہ درد تکلیف سب کچھ ختم ہو گیا میرا, اور میں اپنی باڈی کو نیچے دیکھ رہا تھا. اور پھر ایک دم میں اپنی باڈی میں واپس آ گیا, اور مجھے بڑا برا لگا جب میں واپس آیا. اچھا, NDE کو جب بھی آپ بیان کریں گے نا تو NDE کے کچھ ایکسپیرینسز ہیں جو سب نے کیے ہیں. اچھا, یہاں پہ ایک چیز میرے ذہن میں آ رہی ہے کہ یہ NDE میں اور ڈریم میں یا ڈیلیوژن میں فرق کرنا تو بڑا مشکل ہو جائے گا. ہاں بالکل ایسے ہی ہے. پر جب ڈریم ہوتا ہے نا تو وہ چیزیں ایکچولی نہیں ہوئی ہوتی, پر جب NDE ہوتا ہے تو آپ ایکچوئل چیزیں دیکھ رہے ہوتے ہیں. جیسے میں ابھی آپ کو دیکھ رہا ہوں اپنی باڈی کے اندر سے, پر میں آپ کو دیکھ رہا ہوں, میری باڈی یہاں ہے اور میں وہاں سے دیکھ رہا ہوں, یہ NDE ہوگا, نیئر ڈیتھ ایکسپیرینس. تو ہیلوسینیشن میں بھی تو یہی ہو رہا ہوتا ہے کہ اس میں بھی لوگوں کو محسوس ہو رہا ہوتا ہے کہ یہ سب ہو رہا ہے میرے ساتھ اور وہ ہو نہیں رہا ہوتا. ہاں, ہیلوسینیشن میں ہوتا ہے, پر اس میں آپ کا کوئی بھی تھرڈ پارٹی گواہ نہیں ہوتا. اب جیسے پام رینلڈ کے ساتھ ہوا تو وہ ڈاکٹر, وہ نرسز کہتی ہیں کہ ہاں ہماری ایگزیکٹ یہی ڈسکشن بھی ہوئی, ہم یہی ٹولز بھی استعمال کر رہے تھے جو یہ یوز کر رہی تھی. تو ہیلوسینیشن میں یو آر دا اونلی وٹنس, آپ کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا ہے. اس میں یہ باقی تمام لوگ اس کے ساتھ انکلوڈ ہیں. اور پام رینلڈس کو اگر ہم کہیں کہ یہ ایک کوئنسیڈنس ہو سکتا ہے تو یہ صرف ایک نہیں ہے, یہ میں نے جیسے کہا ملینز آف لوگ ہیں جن کے ساتھ یہ ایکسپیرینس ہوتا ہے. آپ ایک اور کنسیپٹ ہے ٹرمینل لوسیڈیٹی کا, آپ نے سنا ہے؟ نہیں سنا. ٹرمینل لوسیڈیٹی کیا ہے؟ جو بہت سیویئر پیشنٹ ہوتا ہے, جس کے دماغ نے کام چھوڑ دیا ہوتا ہے اور بالکل مرنے کے قریب ہوتا ہے, بالکل مرنے والا ہوتا ہے, وہ موت سے کچھ لمحے قبل سب کچھ یاد آ جاتا ہوتا ہے, وہ اٹھ جاتا ہے, سب سے اچھی باتیں کرتا ہے اور پھر مر جاتا ہے. ٹرمینل لوسیڈیٹی کو بھی سائنس ایکسپلین نہیں کر سکتی. جب آپ کا برین ڈیڈ ہو چکا ہے اور ڈیمیج ہے, یہ جو کچھ لمحے کے لیے آپ واپس آتے ہیں صرف بات کرنے کے لیے اور پھر چلے جاتے ہیں, وہ کہاں سے آتا ہے؟ اسے کہتے ہیں ٹرمینل لوسیڈیٹی. آپ اسے کبھی یہ سرچ کیجیے گا, یہ بہت انٹرسٹنگ کنسیپٹ ہے. ٹرمینل لوسیڈیٹی بھی ایک ایسی چیز ہے جس میں یہ باڈی اور کانشیسنیس کا اور ہمارے لحاظ سے سول کا ایک ڈفرینس آ جاتا ہے کہ جب آپ کا جو مین اکوپمنٹ ہے, آپ کا جو ریڈیو ہے, جو وہ سگنل پکڑ کے آپ کو گانے سنا رہا تھا, وہ ریڈیو ٹوٹ گیا ہے, تو یہ سگنل کچھ ٹائم کے لیے کہاں سے آئے اور اس نے کیسے یہ کمیونیکیشن کی اور اس کے بعد مر گیا صرف یہ خاص ٹائم کے لیے. ٹرمینل لوسیڈیٹی کہاں سے آیا؟ تو ٹرمینل لوسیڈیٹی نیئر ڈیتھ ایکسپیرینس. اچھا, نیئر ڈیتھ ایکسپیرینس میں آپ کو یہ بھی ہے کہ آپ نے اس میں پوچھا تھا کہ اس میں کچھ سملیرٹی ہوتی ہیں OBE میں. نیئر ڈیتھ ایکسپیرینسز میں بہت ساری سملیرٹیز ہیں. آپ کو پتہ ہے لوگ کیا کہتے ہیں زیادہ تر جو کچھ وقت کے لیے مر گئے پھر واپس آئے؟ ایک تو ہم اپنی باڈی سے اوپر اٹھے, OBE ہوا, ہم دیکھ رہے تھے سب کچھ نیچے, یا کوئی مر گیا تو لوگ رو رہے ہیں اس کے آس پاس. دوسرا کیا ہوتا ہے, ہم جاتے ہیں اور ہم ایک ٹنل سے, ایک اندھیری ٹنل سے گزرتے ہیں اور ایک کشادہ جگہ پہ پہنچ جاتے ہیں. ایک بہت ہی اندھیری ٹنل سے گزرتے ہیں ہم, اسے ٹنل ایکسپیرینس کہتے ہیں, اور ایک بہت کشادہ جگہ پر پہنچ جاتے ہیں. اس کے بعد میری اپنی ایک انڈرسٹینڈنگ ہے, پر وہ انڈرسٹینڈنگ میری ہے ابھی, اللہ عالم ٹھیک ہے غلط ہے, میری اس کے بارے میں ایک اپنی انڈرسٹینڈنگ ہے اس ٹنل ایکسپیرینس کے بارے میں. خاص کر وہ ورم ہول والی تھیوری تو کہیں آپ کنیکٹ نہیں کرتے اس کے ساتھ؟ بلیک ہول والی سوری. دیکھیں, آپ یہ جانتے ہوں گے کہ سائنس کہتی ہے کہ اس کائنات کی کوئی بھی چیز
ब्लैक होल से नहीं गुजर सकती, क्योंकि वो सिंगुलैरिटी है. ना इससे एनर्जी गुजर सकती है, ना इससे लाइट गुजर सकती है, ना इससे मैटर गुजर सकता है. पर स्टीफन हॉकिंग कहते हैं कि अगर बाय एनी चांस आप अपने आप को ब्लैक होल में पा लें, इम्पॉसिबल है क्योंकि मैटर नहीं गुजर सकता, एनर्जी नहीं गुजर, लाइट तो कैसे, बट बाय एनी चांस अगर आप अपने आप को ब्लैक होल में पा लें तो कीप गोइंग, यू विल एंड अप इन अनदर यूनिवर्स. आप दूसरे यूनिवर्स में चले जाएंगे. उनके मुताबिक दूसरे यूनिवर्स में जाने का रास्ता है वो ब्लैक होल है, पर इस कायनात की कोई भी चीज़ उससे नहीं गुजर सकती. एक चीज़ है इस पूरी कायनात में जो इस कायनात की नहीं है, शायद वही इससे गुजर सकती हो. वो क्या? सोल. अच्छा. हमारे ना, मैं असल में हमारे पास ना 1 घंटा है, ठीक है, और आपका हर जुमला एक नए सवाल को जन्म देता है और वो हर सवाल एक पूरे पॉडकास्ट का मुतकाज़ी है. ऐसे ही. तो आज की नशिस्त में तो मैं कोशिश करूँगा कि हम उसका एरियल व्यू ले लें और फिर हम कोशिश करेंगे कि एक एक करके फ्यूचर में कभी इसको इस डिस्कशन के फॉर्मेट में लेके आएँ. ये मैं सुनने वालों को बता रहा हूँ क्योंकि आप के जहन में ये सवाल आ रहा होगा कि यासिर भाई ये भी पूछना चाहिए था आपको, तो वो मैं डेलिब्रेटली नहीं पूछ रहा. टाइम ट्रैवल के ऊपर आते हैं क्योंकि अभी हमारी गुफ्तगू ऑटो पे वहाँ शिफ्ट हो गई है. मौजू तो हमारे कुछ और तय हुए थे कि वो पूछेंगे, लेकिन साथ साथ जैसे जैसे कन्वर्सेशन जिस साइड पे जा रही है, टाइम ट्रैवल को आप कैसे डिफ़ाइन करते हैं? देखिए, टाइम एक बहुत इंटरेस्टिंग कंसेप्ट है. टाइम वो है जिस पे कुरान करीम कसम खाता है. इंसान टाइम को कंट्रोल नहीं कर सकता. हर चीज़ को कंट्रोल कर लेगा, टाइम को कंट्रोल नहीं कर सकता, रोक नहीं सकता, उसे कंप्लीटली रोक नहीं सकता. अगर वो कर सका तो इंसान के पास हर ताकत आ जाती. तो इसलिए कुरान करीम कहता है वल अस्र, इंसान खसारे में है गुजरते हुए वक्त के साथ. उसने जब तक वो काम नहीं किए जो उसे करने चाहिए, तो टाइम गुजर रहा है, उसे रोक नहीं पाएगा, टाइम गुजर जाएगा उससे. और है भी ऐसा. देखें, हम सब भाग रहे हैं. आपको एहसास है कि आपकी कितनी लाइफ गुजर गई है? या मुझे एहसास है, मुझे कभी कभी लगता है मैं अभी भी वो स्कूल अभी था मेरा, मैं उस पर अपने बच्चों को देखता है तो मैं कहता हूँ यार बहुत बड़े हो गए हैं, एहसास भी नहीं होता कि टाइम. बिल्कुल. तो ये टाइम बहुत जल्दी, और टाइम बहुत इंटरेस्टिंग फिनोमिना है. अब टाइम जो है ना, वो इंटरेस्टिंग इससे है कि कुरान करीम जो है वो स्टार्ट से एक बात कहता है कि टाइम रिलेटिव है. रिलेटिव का सादा मकसद ये है कि मुझ पे 1 सेकंड गुजरा है, आप पे 10 दिन भी गुजर सकते हैं. रिलेटिव है कुरान करीम के मुताबिक. वो क्यों है वो भी मैं बताता हूँ. साइंस 19th सेंचुरी से पहले बिलीव करती थी कि नहीं, टाइम एब्सोल्यूट है. आप पर 1 सेकंड गुजरा तो कायनात में कहीं भी 1 सेकंड गुजरेगा. पर कुरान करीम उसके बरक्स बात करती थी. उस पर एतराज़ात भी होते थे कि ये कैसे हो सकता है, एक दिन 1000 साल का, एक दिन 50,000 साल का कैसे हो सकता है, ये तो पॉसिबल नहीं. तो फिर आए आइंस्टाइन. उन्होंने जो है वो कहा कि नहीं, टाइम एब्सोल्यूट नहीं है, टाइम तो रिलेटिव है, टाइम चेंज हो सकता है. उन्होंने अपनी थ्योरी पेश की, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, जिसके 2 साइड्स हैं. एक जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी है और एक स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी है. उन्होंने कहा कि 2 कंडीशन में टाइम जो है वो मुख्तलिफ गुजर सकता है, स्लो हो सकता है. ये है टाइम की हकीकत अकॉर्डिंग टू कुरान करीम, कि वो रिलेटिव है. स्टार्ट से यही बिलीव है कुरान करीम का. और साइंस भी आइंस्टाइन के बाद इस बात पे पहुंच चुकी है कि हाँ, टाइम जो है वो रिलेटिव है, वो चेंज हो सकता है 2 कंडीशंस की वजह से. एक इफेक्ट होता है स्पीड ऑफ लाइट से जब आप ट्रैवल करते हैं, जैसे मैंने एक्सप्लेन किया. और दूसरी चीज़ क्या है? ग्रेविटी. जहाँ पे बहुत ज़्यादा ग्रेविटी होगी ना, वहाँ पे टाइम इफेक्ट होगा. जैसे अगर आप बुर्ज खलीफा से नीचे खड़े और मैं बुर्ज खलीफा पे टॉप पे खड़ा हूँ, तो मेरी और आपकी घड़ी में फ़र्क आएगा. बहुत माइक्रो लेवल एटॉमिक क्लॉक पे होगा, पर डिफरेंस होगा उसमें. क्योंकि मैं ज़मीन के करीब हूँ, मुझे ज़्यादा ग्रेविटी इफेक्ट कर रही है, मेरा टाइम थोड़ा स्लो गुजरेगा. और इसकी एग्जांपल अगेन मैं इंटरस्टेलर मूवी पे आता हूँ. उसमें कूपर जाते हैं एक मिलर प्लैनेट पर, वहाँ वो 1 घंटा गुजारते हैं कि कुछ घंटे, ज़मीन पर 7 साल गुजर गए होते हैं. और इट इज़ बेस्ड ऑन अ फिजिक्स कंसेप्ट. तो उसने क्या किया? फॉरवर्ड ट्रैवल किया, क्योंकि जहाँ पे ग्रेविटी बहुत ज़्यादा होगी. अगर आप एक ऐसे प्लैनेट पे जाएं जहाँ पे ग्रेविटी बहुत ज़्यादा है, वो मिलर प्लैनेट जो था वो ब्लैक होल के बहुत करीब था, और ब्लैक होल की ग्रेविटी बहुत स्ट्रॉन्ग है. तो जब उसके करीब गया, ग्रेविटी बहुत स्ट्रॉन्ग थी, उसने 1 घंटा गुजारा और ज़मीन पर 7 साल गुजर चुके थे. तो ये वो रीज़न है जिसकी वजह से हम कहते हैं कि फॉरवर्ड हो सकता है. आप किसी ऐसी जगह पे चले जाएं जहाँ पे ग्रेविटी बहुत स्ट्रॉन्ग हो, तो आप वहाँ बहुत थोड़ा वक्त गुजारेंगे. ज़मीन पर आएंगे तो शायद 100 साल गुजर गए हों, 10 साल गुजर गए हों. स्टीफन हॉकिंग को आप जानते होंगे.
انہیں فزکس میں ایک بہت بڑا نام سمجھا جاتا ہے ابھی بھی. انہوں نے 2009 میں ایک بڑا انٹرسٹنگ کام کیا. انہوں نے ایک پارٹی رکھی یونیورسٹی آف کیمبرج میں, اور اس پارٹی کا انویٹیشن تب بھیجا جب پارٹی ختم ہو گئی. اس پارٹی میں وہ اکیلے بیٹھے ہوئے تھے. اچھا یہاں پہ رکیں, انہوں نے ایک پارٹی رکھی اور اس کا انویٹیشن تب بھیجا جب پارٹی کا ٹائم ختم ہو گیا تھا. تو پارٹی کا ٹائم ختم ہو گیا اور انہوں نے انویٹیشن بھیجی. ان کا مقصد کیا تھا میں آپ کو سمجھاتا ہوں. انہوں نے کہا تھا کہ اگر ٹائم ٹریول پاسبل ہے تو فیوچر میں جب لوگ اس پارٹی کا سنیں گے تو میرے پاس آئیں گے, تو اگر میرے پاس آتے تو وہ مجھ سے مل لیتے, تو اس کا مطلب ہوتا کہ بیکورڈ ٹائم ٹریول پاسبل ہے. میں تھوڑا اسے پھر ایکسپلین کرتا ہوں. انہوں نے فار ایگزامپل 6 بجے پارٹی رکھی اور 7 بجے پارٹی ختم ہونی ہے, تو 7 بجے انہوں نے انویٹیشن بھیج دیے. مطلب اس 6 سے 7 کے درمیان انہیں اکیلا ہونا چاہیے. اگر وہ اکیلے نہ ہوں تو اس کا مطلب ہے بیکورڈ ٹائم ٹریول پاسبل ہے. کوئی آیا تھا, ان سے ملا اور چلا گیا. وہ 1 گھنٹہ بیٹھے رہے, کوئی نہیں آیا. اس کے بعد انہوں نے انویٹیشن بھیجی. ان کا مقصد یہ تھا کہ فیوچر کے جو انسان ہیں جب وہ ٹائم ٹریول شروع کریں گے اور بیکورڈ ٹائم ٹریول کریں گے, تو اگر ہوا پاسبل بیکورڈ ٹائم ٹریول تو وہ اس پارٹی میں آ جاتے, اور 6 سے 7 کے درمیان کوئی مجھ سے ملنے آ جاتا. چونکہ کوئی آیا نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بیکورڈ ٹائم ٹریول نہیں ہو سکتا. اسٹیفن ہاکنگ کا ایکچولی بلیف تھا کہ پاسٹ از پروٹیکٹڈ. ٹائم ٹریول پاسبل ہے ان کے مطابق, فزکس کے مطابق بھی پاسبل ہے, لیکن فیوچر کا ہاں پر ایک ڈائریکشن میں ہے, فارورڈ ٹائم ٹریول. جو ہمارے نیچر کے لاز ہیں وہ بیکورڈ نہیں. اس میں گرینڈ پا پیراڈاکس ہیں, بہت ساری چیزیں ہیں, پر وہ الاؤ نہیں کرتا کہ آپ بیکورڈ جائیں. فیوچر الاؤ کرتا ہے. اور بہت انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ قرآن کریم نے بھی صرف اور صرف فارورڈ یعنی فیوچر کی فارورڈ جو ٹائم ٹریول ہے اس کو مینشن کیا ہے, پاسٹ کو کبھی نہیں. کہاں پہ مینشن, مطلب کوئی اس کا ریفرنس؟ ہاں یہ بہت اچھا کویشچن ہے. سورہ بقرہ میں حضرت عزیر علیہ السلام کا واقعہ میرے خیال میں سب نے پڑھا ہوگا. وہ ایک بستی سے گزرے, انہیں دیکھا کہ اللہ تعالیٰ پھر اسے زندہ کریں گے, تو اللہ تعالیٰ انہیں سلا دیتے ہیں 100 سال کے لیے. جب وہ جاگتے ہیں نا تو وہ ویسے ہی رہتے ہیں, 100 سال گزر گئے ہوتے ہیں. تو یہ کیا ہوا, 100 سال انہوں نے ٹائم ٹریول کیا. یہ قرآن کریم میں موجود واقعہ ہے, روایات میں نہیں. اچھا اب ہم ویسے وہ ڈیٹیل ہو جائے گا, ہم کبھی دوبارہ بیٹھیں گے. اصحاب کہف بھی اسی سے متعلق ہے؟ وہ بھی ان کی وہ ایک بہت اور ڈیٹیل, اس کے ساتھ کافی اور ڈیٹیلز ہیں. میں اس لیے حضرت عزیر علیہ السلام پہ آ رہا ہوں کہ اس دفعہ وہ ٹاپک یہ نہیں, کیونکہ اگر ہم اصحاب کہف پہ چلے گئے تو پھر ہم نے سارا دن یہاں پہ بیٹھ جانا ہے. وہ ایک بہت لمبی ڈیٹیل ہے. صحیح. پر حضرت عزیر علیہ السلام کا واقعہ, ویسے ٹائم ٹریول کیا ہے کہ آپ 2026 میں بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ کچھ لمحوں میں 3026 نہیں, مطلب ایسے کہہ لیں کہ 20 سال آگے چلے جائیں تو 2046 میں چلے جائیں. ٹھیک ہے, یہ ٹائم ٹریول ہو گیا نا. صحیح. اسی ایج کے ساتھ, سیم کریکٹرسٹکس کے ساتھ آپ 2046 میں اگر چلے گئے یا 2050 میں چلے گئے تو آپ نے کیا کیا, 24 ایئر کا آپ نے ٹائم ٹریول کیا نا. حضرت علیہ السلام کا واقعہ کیا ہے کہ وہ جس سال میں تھے اس سے 100 سال آگے چلے گئے اپنی اسی ایج میں. یہ ہے فارورڈ ٹائم ٹریول. اب اچھا یہاں پہ ایک چیز کلیئر کریں, 50 سال کوئی آگے جائے گا ٹائم ٹریول کر کے, تو 50 سال یہ سننے والوں کے لیے ذرا آسانی ہو جائے گی کہ اس کا مطلب ہے کہ 50 سال کے بعد جو ہو رہا ہوگا, جس طرح کی ٹیکنالوجی ہوگی, جس طرح کے لوگ کپڑے پہنتے ہوں گے, جس طرح کی اشیاء استعمال کرتے ہوں گے, وہ ان کو دیکھ لے گا. تو ابھی آپ نے کہا کہ بیکورڈ ٹریول نہیں ہو سکتا. بیکورڈ نہیں ہو سکتا, فارورڈ ہو سکتا ہے. فارورڈ ہو سکتا. ٹھیک ہے. تو بیکورڈ کا مطلب یہ ہے کہ کوئی انسان یہ نہیں جان سکتا کہ اس سے 50 سال پیچھے کیا ہو رہا ہوگا. تو یہ فزیکلی وہاں پہ جا نہیں سکتا. جان تو سکتا ہے, جان تو ہم بھی, ہاں یہ سمجھنے کی بات ہے نا, جان تو سکتا ہے نا, وہ تو زیادہ آسان ہے. جان تو فزیکلی کوئی اپنی عمر کو کم نہیں کر سکتا, فزیکلی وہ پیچھے نہیں جا سکتا, بڑھا سکتا ہے. ہاں, ورنہ میرے بچپن کے دن کتنے اچھے تھے. ہم سب اپنے بچپن میں چلے جاتے, ماں کی گود میں چلے جاتے. اچھا اس لیے ابھی آپ نے جو ریفرنس دیا عزیر کا, وہ فارورڈ گئے, وہ فارورڈ کا ہے 100 سال. لیکن ہمارے پاس قرآن کریم سے کوئی بیک کا کوئی ریفرنس نہیں ملتا. اور سائنس بھی یہی کہتی ہے. اور سائنس بھی یہی کہتی ہے. اب اسی تناظر میں ہم سائنس کا نظریہ لے لیتے ہیں کہ سائنس اس کو, ابھی آپ کہہ رہے تھے, سائنس اس کو کیسے پروو کرتی ہے. اب یہ فارورڈ کیسے ہو سکتا ہے, اس کو ذرا سمجھیں.
سائنس کیوں کہتی ہے کہ ہو سکتا ہے، یہ واقعہ کیسے ہوا. جو ہم نے تھیوری آف ریلیٹیوٹی کی بات کی نا، اس میں 2 کنڈیشنز بیان ہوئی. ایک، اگر آپ بہت تیز اسپیڈ سے ٹریول کریں، یعنی اسپیڈ آف لائٹ سے ٹریول کریں، تو آپ کے لیے وقت رک جائے گا. آپ کو یہ پتہ ہے کہ بگ بینگ کے وقت جو فوٹون تھا، فوٹون وہ پارٹیکل ہے جس سے لائٹ بنتا ہے. 13.8 بلین ایئرز اگو جو فوٹون تھا، جو پہلا پارٹیکل نکلا، اس کی ایج ابھی کیا ہے آپ کے خیال میں؟ مجھے نہیں اندازہ. عام انسان کہے گا کیونکہ 13.8 بلین ایئرز اگو ہے تو اس کی ایج بھی 13.8 بلین اچھا ایئر ہونی چاہیے. ٹھیک ہے. پر اس کی ایج ہے 0. فوٹون پہ کوئی وقت نہیں گزرتا کیونکہ وہ ٹریول کرتا ہے اسپیڈ آف لائٹ سے، اس پہ وقت کا کوئی اثر نہیں ہوتا. تو جب بھی آپ اسپیڈ آف لائٹ سے ٹریول کریں گے تو آپ جس ایج میں ہیں ساری زندگی اس ایج میں رہیں گے. فوٹون جو 13.8 بلین ایئرز اگو بگ بینگ کے ٹائم اسٹارٹ ہوا تھا، اس پہ بھی 1 سیکنڈ بھی نہیں گزرا. 13.8 بلین ایئرز اگو. اچھا، جیسے ابھی ہم نے یہ ذکر کیا او بی کا، ہم ڈسکشن کر رہے تھے، تو آج کے دور میں موویز میں تو ہم نے دیکھا ہے بہت ساری موویز ہیں، اب کس کا ریفرنس دیا جائے، پریکٹیکلی لوگ آج ٹائم ٹریول کرتے ہیں. ابھی وہ جس کا آپ شاید ذکر کر رہے تھے گفتگو کے آغاز میں، کوئی ایسا شخص ملا آپ کو ٹائم ٹریول جو فیوچر میں جا سکتا ہو؟ ہاں، جو فیوچر میں جا سکتا ہوں. ایسے کسی شخص سے میں ابھی تک جو اپنی باڈی سے نکل سکتا ہو، او بی والا وہ تو ہم نے ذکر کیا نا، جیسے وہ ایک آپ کے پاس ایک ایگزامپل موجود ہے، پر وہ اسی ٹائم فریم میں رہتا ہے. وہ اسی ٹائم فریم میں رہتا ہے. وہ یہ نہیں کہ فیوچر دیکھ کے. لیکن آج کے دور میں ایسا کوئی شخص آپ سے نہیں ملا جس نے یہ کلیم کیا ہو کہ میں ٹائم ٹریول کرتا ہوں. میں ٹائم ٹریول بھی کرتا ہوں. میں آپ کو لیکن بہت سارے اسپرچل لوگ تو یہ کلیم کرتے ہیں کہ میں فیوچر میں جا سکتا ہوں. ہاں، میں نے جیسے آپ کو کہا، میں قرآن کریم، سائنس اور کائنات کو ساتھ لے کے چلتا ہوں. تو جس سے مجھے پروف ملتا ہے، جیسے میں نے کہا کہ او بی مجھے بڑے لوگوں نے آفر کیا کہ ہم آپ کو کرواتے ہیں یہ او بی ایکسپیرینس. تو میں کہتا ہوں کہ جو چیز مجھے قرآن کریم یا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت سے نہیں ملتی، میں خود اس میں نہیں چاہوں گا کہ اس میں جاؤں انٹل انلیس مجھے کلیئر پروف ملے کہ جائیں. میں نے آپ کو جیسے کہا، میں اس کو صرف یوز کرتا ہوں اس لیے کہ باڈی اور سول 2 الگ چیزیں ہیں، اسی کی انڈرسٹینڈنگ کے لیے. ٹائم میں آپ کو ایک اور انٹرسٹنگ چیز بتاتا ہوں. آپ نے مووی کی بات کی تو آپ اس کو ذرا سمجھ لیں. آپ پاسٹ میں جا سکتے ہیں اگر آپ ہائر ڈائمینشنل بینگ ہیں. جا نہیں سکتے فزیکلی، دیکھ سکتے ہیں اسے، انٹرفیئر اس میں نہیں کر سکتے پاسٹ میں، اسے دیکھ سکتے ہیں. اس کی میں آپ کو ایک سائنٹیفک ایگزامپل دیتا ہوں. انٹرسٹیلر مووی آپ نے آئی ڈونٹ نو دیکھی ہے کہ نہیں دیکھی؟ میں نے سنا بہت، اور بہت سارے لوگوں نے ریکمینڈ دیکھنی چاہیے آپ کو ضرور. پہلے تو انٹرسٹیلر مووی کو یہ سمجھیں کہ وہ ایک مووی نہیں ہے، ایک فکشنل نہیں ہے. وہ بیسڈ ہے ڈاکٹر کپ تھورن جو ہیں وہ نوبیل وننگ فزسسٹ ہیں، ان کے کنسیپٹ پہ بیس ہے. اور وہ بیان کرتے ہیں کہ ہائر ڈائمینشنل بینگس، آپ کو پتہ ہے ڈفرینٹ ڈائمینشن، اسٹرنگ تھیوری کے مطابق تو 11 ڈائمینشنز ہیں. تو ان کے مطابق ٹائم جو ہے نا، ہائر ڈائمینشنل بینگ ویسے نہیں ایکسپیرینس کرتے جیسے ہم ایکسپیرینس کرتے ہیں. جیسے میرے لیے تو ٹائم ایک ہی لائن میں جا رہا ہے، اس کے لیے ٹائم ایسے نہیں ہے. اس کے لیے پاسٹ ایسا ہے جیسے یہ کمرہ، اس کمرے میں جائے گا تو پاسٹ میں چلے جائے گا، اور اس کمرے میں جائے گا تو فیوچر میں چلا جائے گا، اور اس کمرے میں آئے گا تو پریزنٹ میں چلا جائے گا. اس کے لیے انہوں نے یہ دکھایا ایک سین میں. اس میں جو مین کریکٹر ہے کوپر، وہ ایک ٹیزر ایکٹ میں چلا جاتا ہے. ٹیزر ایکٹ ایک 5 ڈائمینشن آبجیکٹ ہے. وہاں پہ وہ اپنی بیٹی کا پاسٹ، پریزنٹ اور فیوچر ایک ٹائم پہ دیکھ رہا ہوتا ہے کہ یہ فیوچر میں کیا کر رہی ہے، ابھی پریزنٹ میں کیا ہو رہا ہے، اور پاسٹ میں کیا ہوا تھا. ایک ہی ٹائم پہ تینوں چیزوں کو ایکسپیرینس کر رہا ہوتا ہے. اچھا، اب یہاں پہ نا، اب میرے لیے ایک کنفیوژن کریٹ ہوئی ہے. وہ یہ کنفیوژن ہے کہ آپ نے یہ کہا کہ ہم جو ہے وہ فارورڈ دیکھ سکتے ہیں، اور کہیں نہ کہیں جب آپ نے مطلب عزیر کی ایگزامپل بھی دی، لیکن اسلام اس کی شاید نہیں، یقیناً نہیں دیتا. اگر اس کی اجازت ہوتی ایسی چیزوں کو ایکسپیرینس کرنے کی یا ان کو جاننے کی، تو پھر کبھی بھی اسلام فیوچر کو دیکھنے سے، جیسے اس کی ایک ایگزامپل پامسٹری کی ہے، ایسے ہی بالکل. اچھا، کہیں نہ کہیں جو لوگ ماہر فلکیات ہوتے ہیں وہ بھی اس کو پریڈکٹ کر رہے ہوتے ہیں، تو پریڈکشن سے منع نہ کیا. تو پریڈکشن حالانکہ میرے خیال میں تھوڑی
لو اسکیل چیز ہے اس سے بہت زیادہ، کیونکہ وہ پریڈکٹ کر رہے ہیں اور اس میں ایکوریسی نہیں. یہاں پہ تو بہت سارے لوگ جو ہے وہ کلیم کرتے ہیں کہ یہ اس کی ایکوریسی ہائی ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ ایگزسٹ تو شاید کرتا ہے لیکن اس کو پریکٹس کرنا ٹھیک نہیں ہے. زبردست پوائنٹ ہے آپ کا، بہت زبردست پوائنٹ. تو آپ بھی اسی سے ایگری کرتے ہیں؟ ہاں، میں آپ کو اس میں بتاتا ہوں. دیکھیں، ایک ریگولر ہیومن لائف ہے، ایک ایکسیپشنز ہیں. جب اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی طاقت اور اپنا علم بتاتا ہے، صرف آپ کو ایک جھلک دکھاتا ہے اس کی. جیسے آپ سورہ کاف میں حضرت خضر کا واقعہ دیکھیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب لگا کہ ان کے پاس علم زیادہ ہے تو انہیں ایک جھلک دکھائی کہ علم کیا ہوتا ہے. جب وہ انہوں نے کہا کہ مجھ سے سوالات نہیں کرنے سفر کے دوران، وہ چیزیں جیسے آپ اس بچے کا واقعہ دیکھیں جو قتل ہو گیا تھا. ہاں، اس کی جب میں سائنٹیفک ایکسپلینیشن دیکھوں گا، دوں گا، آپ حیران رہ جائیں گے. پر وہ اٹس فار اندر ڈے. پر وہ اللہ تعالیٰ سمجھانا چاہ رہے تھے کہ علم جو اللہ تعالیٰ کے پاس ہے، جو اللہ تعالیٰ کا نالج ہے، کیونکہ سارا کا سارا علم اللہ تعالیٰ کا ہے، تو صرف ہم لوگوں کو وہ جھلکی دکھانے کے لیے ایکسیپشن. تو یہ ہمیشہ ایکسیپشنل سیناریوز ہو سکتے ہیں. آپ کبھی بھی کسی بیسس پہ کسی کو، آپ نے وہ مووی دیکھی ہوگی ٹام کروز کی مائنورٹی رپورٹ. مائنورٹی رپورٹ میں کیا ہوتا ہے، ان کے پاس پری کاگز ہوتے ہیں. وہ یہ کرتے ہیں کہ کوئی اگر جرم کرنے والا ہے نا، انہیں پہلے سے پتہ چل جاتا ہے، انہیں پہلے سے جیل میں ڈال دیتے ہیں کہ یہ جرم کرے گا. یہ حضرت خضر اور اس بچے کا واقعہ اس سے ریلیٹڈ ہے. آپ زندگی میں کبھی ایسا نہیں کر سکتے کہ کل کو آپ مجھے پکڑ لیں کہ یار تم نے کل کوئی جرم کرنا ہے تو پکڑ سکتے. یہ ہیومن کے لیے ہے ہی نہیں. ہم 3 ڈائمینشن بینگز ہیں. ہم ہائیر ڈائمینشنل بینگ کے ٹائم کے کنسیپٹ کو، ان کے نالج کو ایکسپیرینس نہیں کر سکتے. پر صرف آپ کو یہ جھلک دکھائی گئی ہے جس پہ سائنس ابھی پہنچی ہے. دیکھیں، سائنس ابھی ان کنسیپٹ پہ وہ خود مانتی ہے کہ ہائیر ڈائمینشنل ٹائم کو بالکل ڈفرینٹلی جو ہے وہ پرسیو کرتے ہیں. مجھے یہ محسوس ہو رہا ہے کہ آلدو میں نے اس کو اس سے پہلے بھی بہت زیادہ ڈسکس کیا ہوا ہے، یہ ایک بہت ڈیٹیل کانسیپٹ ہے، اسے ایک پوڈ کاسٹ میں تو کور نہیں کیا جا سکتا. اچھا، پھر یہ ہوتا ہے کہ ایک سوال کے ساتھ دوسرا سوال جنم لے لیتے ہیں. اگر ہم کنکلوڈ کریں سننے والوں کے لیے اتنی ساری ڈسکشن کو، تو ایک تو آپ اس کا کنکلوژن دے دیں. دوسرا سننے والوں کے لیے یہ ہے کہ ہم اس کو کنٹینیو رکھیں گے. ایک اور نشست ہوگی، اس میں یہ جو چیزیں ابھی ہم نے ہولڈ کی وہ ڈسکس کریں. تو کنکلوژن کے اوپر اگر آئیں تو آپ اس سارے مقدمے کو اگر سمرائز کریں تو وہ سمری کیا ہوگی؟ دیکھیں، یہ بہت اچھا کویسچن ہے، اور میں جتنے بھی سننے والے ہیں، آپ کے آڈینس ہیں، اس کے علاوہ جتنے لوگ بھی سنیں گے، میرا ان سے ایک میسج ہے. دیکھیں، اس دنیا میں 2 طرح کا نالج ہے. ایک ایکوائرڈ نالج ہے. ایکوائرڈ نالج وہ ہے جو ہم اپنی سینسز سے حاصل کرتے ہیں، اسٹڈی کر کے، آبزرو کر کے. سائنس کیا ہے؟ اٹس اے میتھڈ آف اسٹڈی. آپ آبزرو کرتے ہیں، ایکسپیریمنٹیشن کرتے ہیں، ٹیسٹنگ کرتے ہیں. اس سے جو نالج آپ کو حاصل ہوتا ہے اسے ہم ایکوائرڈ نالج کہتے ہیں. ٹھیک ہے. اور ایک ریویلڈ نالج ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، قرآن کریم جو پرفیکٹ ہے. اب جب بھی آپ کسی چیز کو سمجھنا چاہیں گے تو آپ ان میں سے 2 کسی ایک راستے کی طرف جائیں گے. آپ یا ریویلڈ نالج کی طرف جائیں گے یا آپ ایکوائرڈ نالج کی طرف جائیں گے. میں نے یہ جتنی بھی ڈسکشن کی ہے، میں نے ان دونوں کی روشنی میں کی ہے کہ ایکوائرڈ بھی ہو اور ریویلڈ بھی ہو. آپ اصل میں چیزوں کو تب سمجھتے ہیں جب آپ ان دونوں کو ملا دیتے ہیں. یہ ایک جگسا پزل کے 2 پیسز ہیں. آپ کائنات کو بھی ایکوائرڈ نالج سے سمجھتے ہیں، آپ قرآن کریم کو بھی سمجھتے ہیں. اور جب ان دونوں کو سمجھتے ہیں تو جیسے جگسا پزل کی تصویر ہے وہ بن جاتی ہے. تو میری کنکلوژن یہ ہے، سفیان انسان ہے، اس کا علم کم ہے. پرفیکٹ علم صرف اللہ تعالیٰ کے پاس ہے. اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک حکم دیا ہے قرآن کریم میں، غور و فکر بہت بار بار کہا ہوا ہے. بے شک آسمان اور زمین کی پیدائش میں، رات اور دن کے بدلنے میں نشانیاں ہیں عقل والوں کے لیے. ایک آیت تو اس کائنات کی ہر چیز بیان کر کے کہتی ہے اس میں نشانیاں ہیں عقل والوں کے لیے. اور پھر یہ بھی کہتا ہے فلا یتدبرون القرآن، قرآن کریم پہ بھی تدبر کریں. تو میری ایک ریکویسٹ ہوگی، میرے نالج کو چھوڑیں. یہ اس سے اگر آپ کوئی چیز کنکلوڈ کرنا چاہیں یا لے جانا چاہیں، قرآن کریم پر اور کائنات پر غور و فکر شروع کریں. آپ کا بہت بہت شکریہ.